خوش آمدید۔ آج ہم ہندوستان میں تعلیم کے نظام پر کچھ تفصیل سے بات کریں گے، خاص طور پر تلنگانہ کے حوالے سے جو کچھ ذرائع ہمارے سامنے آئے ہیں۔ جی، ان اخباری تراشوں میں آپ دیکھیں اساتذہ کی تعیناتی ہے، اسکولوں کی حالت، نصاب میں تبدیلیاں، کافی کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل، ان سب کو ملا کر دیکھیں تو ایک بڑی تصویر بنتی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع میں کیا اہم باتیں ہیں۔ جی ضرور، ایسا لگتا ہے کہ کئی محاذوں پر کوششیں ہو رہی ہیں، اساتذہ کے انتظامی معاملات سے لے کر اسکولوں کی عمارتوں کو بہتر بنانے اور یہاں تک کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو بھی جدید بنانے کی بات ہے۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے جو چیز وہ نمایاں ہے وہ ہے اساتذہ کے تبادلوں اور ترقیوں کا معاملہ۔ جی، ایک ذریعے کے مطابق تلنگانہ میں کوئی 47,000 اساتذہ اور عملہ اس سے متاثر ہوں گے۔ 47,000، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، اور ہدف یہ ہے کہ یہ سب کچھ چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ جی، یہ تعداد اور وقت کی حد دونوں ہی قابل غور ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا۔ بالکل۔ اور اب اسے جلدی حل کرنے کی کوشش ہے، شاید اساتذہ کے حوصلے بلند ہو اور اسکولوں میں ان کی تقسیم بہتر ہو سکے۔ ہاں، یہ تو بنیادی بات ہے کسی بھی اسکول کے چلنے کے لیے۔ جی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر وہ شفافیت کو یقینی بنانا بھی ایک چیلنج ہوگا، ہے نا؟ ذرائع اس پر زیادہ نہیں بتاتے۔ صحیح کہا، شفافیت کا سوال تو اہم ہے۔ اچھا، اساتذہ کے انتظام سے آگے بڑھیں تو ایک اور دلچسپ بات یہ بند اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی ہے۔ ہاں، یہ بھی ذکر ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ تقریباً 140 اسکول نہ صرف کھولے جا رہے ہیں بلکہ ان کی مرمت وغیرہ کے لیے فنڈز بھی دیے گئے ہیں۔ اچھا۔ ہر اسکول کے لیے تقریباً 2 لاکھ روپے، اور خاص توجہ ان بچوں پر ہے جو شاید تعلیم سے دور ہو گئے تھے۔ جی، یہ تو بہت اہم قدم ہے، خاص طور پر دیہاتی یا پسماندہ علاقوں کے لیے۔ بالکل۔ جہاں اسکول بند ہونے کا مطلب ہے بچوں کا تعلیم سے بالکل ہی کٹ جانا۔ تو یہ بنیادی مرمت، رنگ روگن، فرنیچر، ان چیزوں کے لیے فنڈ ملنا، یہ ایک اچھا ماحول بنانے میں مدد دے گا۔ اور ایک ذریعے میں یہ بھی تھا کہ کچھ اسکولوں میں جہاں حال ہی میں فنڈ ملے وہاں 2,000 نئے داخلے ہوئے۔ 2,000؟ تو مطلب فوری اثر نظر آ رہا ہے۔ جی، فوری اثر، لیکن بات صرف عمارتوں اور اساتذہ کی تعداد کی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایک اور پہلو ہے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ چھوٹے اسکولوں میں بھی کوشش ہے کہ مضمون کے حساب سے استاد ہوں۔ جی، یعنی سبجیکٹ ٹیچرز۔ ہاں، سبجیکٹ ٹیچرز۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نئے جدید کورسز لائے جا رہے ہیں، جیسے ڈیٹا سائنس، AI، ماحولیاتی علوم۔ او واو! اور یہ یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر تیار کیے گئے۔ یہ تو واقعی تعلیم کے معیار اور اس کو وہ متعلقہ بنانے کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔ بالکل۔ صرف استاد ہونا کافی نہیں، صحیح مضمون کا استاد ہونا ضروری ہے۔ اور یہ نئے مضامین، AI، ڈیٹا سائنس، یہ تو ظاہر ہے کہ مستقبل کی تیاری ہے۔ جی۔ اور یونیورسٹیوں کا ساتھ ہونا یہ نصاب کے معیار کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان نئے مضامین کو پڑھانے کے لیے استاذہ تیار ہیں؟ ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے۔ تربیت کا معاملہ واقعی کلیدی ہے۔ جی۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں، ان ذرائع سے یہی لگتا ہے کہ تعلیمی شعبے میں کئی سمتوں میں بوقت کام ہو رہا ہے۔ ہاں، عملے کا انتظام، عمارتیں، نصاب، سب کچھ۔ جی، ایسا لگتا ہے نظام کو ہر طرف سے بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ بالکل، اور یہ تعلیمی اصلاحات کی پیچیدگی کو بھی ظاہر کرتا ہے نا؟ صحیح۔ کہ یہ سب اقدامات اچھے ہیں، نیت اچھی لگتی ہے، لیکن اصل امتحان تو ان کے نفاذ کا ہوگا۔ ہاں، اور نتائج کا کیا طلباء کے سیکھنے پر کوئی حقیقی اثر پڑتا ہے؟ جی، اور یہ سب مختلف چیزیں، اساتذہ، فنڈنگ، نصاب، یہ آپس میں جڑی ہوئی کیسے ہیں؟ کیا یہ ایک مربوط حکمت عملی کا حصہ ہیں یا الگ الگ چل رہی ہیں؟ یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ واقعی ان کا مربوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک آخری بات جو ذہن میں آ رہی ہے، خاص طور پر یہ AI جیسے مضامین کے حوالے سے۔ جی، جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی اسکول کی بنیادی سطح پر بھی آ رہی ہے تو یہ مستقبل میں صرف پڑھائے جانے والے مواد کو ہی نہیں بلکہ شاید طلباء کے سیکھنے کے انداز کو اور کلاس روم سے باہر کی دنیا سے ان کے تعلق کو کیسے بدل سکتی ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔